السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم بیک ٹو انفال انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سائنس لاہور۔ امید ہے اسٹوڈنٹس آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، ہمارا پریویس لیکچر جو تھا اس میں ہم نے دیکھا کہ حمل کو ہم کس طرح سے ڈائگنوز کر سکتے ہیں، کون کون سے اس کے لیے ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں، کس طرح سے ہم اس کی انویسٹیگیشن کر سکتے ہیں۔ آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ ہے پیدائش کے آغاز کی وجہ، یعنی کازز آف دا آن سیٹ آف لیبر۔ چیپٹر نمبر 4 ہے ہمارا، لیکچر نمبر 6 ہے ہمارا، جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ جیسا کہ گزشتہ صفحات یعنی آن سیٹ آف لیبر کی علامات کا ذکر ہو چکا ہے، اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ ولادت کا آغاز کیوں ہوتا ہے اور اس کی کیا وجوہات ہیں۔ اگر اس کی وجوہات تلاش کی جائیں تو اس میں 2 وجوہات سامنے آتی ہیں، یعنی آن سیٹ آف لیبر میں پیدائش کے آغاز میں ہمیں 2 وجوہات نظر آتی ہیں، ایک ہے ہارمونل کازز اور دوسرا ہے مکینیکل وجوہات۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہارمونل وجوہات میں وہ کیا کہتا ہے کہ اگر حمل کے دورانیہ پر نگاہ دوڑائیں تو پتہ چلتا ہے کہ استقرار حمل سے لے کر واضح حمل تک مسلسل ہارمون جو ہے نا تبدیل ہوتے رہتے ہیں، جو مختلف نظاموں کو متاثر کرتے ہیں اور فیٹس کے تمام مراحل پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ اس طرح حمل کے آخری دنوں میں ولادت کے آغاز کی نشانیوں میں بھی ہارمونز کا بڑا عمل داخل ہوتا ہے، یعنی ہمیں جب اس کے لاسٹ ڈیز ہوتے ہیں نا تو کچھ سائن سمٹمز، کچھ علامات ہمیں اس طرح کی نظر آتی ہیں کہ ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اب جو ہے نا وہ ڈلیوری کا ٹائم قریب ہے، ڈلیوری کا ٹائم جو ہے نا وہ آنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں دیکھیں اب سب سے پہلے وہ کیا کہتا ہے کہ ایسٹروجن ہارمون حمل کے اخیر پر آپٹیمم لیول پر ہوتے ہیں۔ اس لیول کی وجہ سے رحم یعنی یوٹرس کے عضلاتی خلیات میں آکسیٹوسن ریسیپٹر بنتے ہیں اور پھر یہ گلینڈنگ پروسٹا میں اضافہ کے ساتھ ملتے ہیں۔ اس سے ڈیسیڈوا اور میمبرین میں ایک تبدیلی آتی ہے۔ اس تبدیلی کے نتیجہ میں ایک تحریک پیدا ہوتی ہے، یہ تحریک اپنا عمل دکھاتی ہے اور رحم یعنی یوٹرس کے سکڑاؤ، یعنی اس میں یوٹرس میں کنٹرکشن سٹارٹ ہو جاتی ہے، اس کی ڈائلیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ ولادت کے دوران آکسیٹوسن وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے، یہ وافر موجودگی لیبر کے ابتدائی مرحلے میں حصہ لیتی ہے، یعنی آکسیٹوسن ہارمون جو ہوتا ہے جب اس کا لیول جو ہے وہ بڑھ جاتا ہوتا ہے، جب وہ اپنا کام کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے تو تب کیا ہوتا ہے کہ یوٹرس جو ہے وہ اس کی کنٹرکشن سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور جیسے اس کی کنٹرکشن سٹارٹ ہوگی نا تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اب جو ہے نا وہ اس کی پیدائش کا ٹائم جو ہے نا وہ آنے والا ہے۔ پھر وہ کہہ رہا ہے کہ آکسیٹوسن اور پروسٹاگلینڈینز آپس میں ملتے ہیں اور ان کے ملنے سے رحم کے سکڑنے کے عمل یعنی یوٹرائن کنٹرکشن شروع ہو جاتی ہے اور پھر یہ بڑھتا ہوا ولادت کے آخری مرحلہ تک چلا جاتا ہے۔ اب اس کا مکینیکل کازز کیا ہو سکتی ہیں؟ واضح حمل سے قبل جب آن سیٹ آف لیبر کا آغاز ہوتا ہے تو اس کے اسباب یا وجوہات میں رحم سے متعلق مکینیکل وجوہات شامل۔ اب وہ کون سی ہیں؟ کہہ رہا ہے کہ آن سیٹ آف لیبر میں رحم یعنی یوٹرس اور رحم کی گردن کی مکینیکل تحریک سٹیمولیشن بھی شامل ہے۔ یہ عمل رحم کے کھچاؤ اور تناؤ کی وجہ سے سروکس پر موجود جنین کے اعضاء کے دباؤ کی وجہ بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، لہٰذا ثابت ہوا کہ جب ولادت کا مراحل کا آغاز ہوتا ہے تو تمام کام ہارمون کے تحت نہیں ہوتے بلکہ مقامی طور پر میکینیکل وجوہات کی بنا پر بھی نا یہ کام ہو رہا ہوتا ہے۔ اب نیکسٹ دیکھیں فنڈس کا والی بانا، فنڈل ڈومینس۔ جب ولادت کی علامات کا آغاز ہو جاتا ہے تو اس میں رحم کے حصہ فنڈس سے خاص قسم کی لہریں اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں، یعنی پیٹ کے اوپر جو ہے نا وہ لائننگ سی جو ہے نا وہ اٹھنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ لہروں کا اٹھنا یوٹرائن کنٹرکشن کی وجہ سے ہوتا ہے اور یہ لہریں رحم کے دیگر حصوں کی طرف پھیل جاتی ہیں، یعنی یوٹرس والی سائڈ پہ جو ہے نا وہ پھیل جاتی ہیں
پھر یہ لہریں سکڑ کر رحم کو دباتی ہیں، یعنی جب وہ کنٹرکشن ہوتی ہے یہ سکڑتی ہے تو رحم کے اوپر جو ہے نا وہ دباؤ پڑتا ہے۔ اس عمل کے ساتھ ہی رحم کے منہ کے کھلنے کا آغاز ہو جاتا ہے، یعنی یوٹرس کا منہ جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ پھر اوپن ہونے لگ جاتا ہے، اور ایک کے بعد دوسری علامات کا سلسلہ جو ہے نا وہ جاری رہتا ہے حتیٰ کہ ولادت ہو جاتی ہے۔ نیکسٹ پھر دیکھیں وہ کہہ رہا ہے کہ رحم کی گردن کی فراخی، ڈائلیشن آف سروکس، کہہ رہا ہے کہ ولادت کے آغاز کی علامات میں رحم کی گردن کا پھیلاؤ، اس کا فروغ ہونا بھی شامل ہے۔ ولادت سے پہلے یہ حصہ تنگ ہوتا ہے، ولادت کے قریب اس حد تک فریغ یعنی چوڑا ہو جاتا ہے کہ اس سے جنین گزر سکے۔ اس کے ساتھ ہی رحم کی گردن کا منہ یعنی اوس آف سروکس سختی سے بند ہوتا ہے، بچے کی ولادت کے لیے کھل جاتا ہے۔ رحم کی گردن کے پھیلنے اور اوس کے کھلنے میں رحم کا ایک ذاتی کردار ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ پانی کی تھیلی کا دباؤ اس میں شامل ہوتا ہے، جنین کے اعضاء کا بوجھ شامل ہوتا ہے۔ یہ تمام عوامل مل کر ایسے حالات پیدا کرتے ہیں کہ رحم کی گردن فریغ یعنی وہ چوڑی ہو جاتی ہے اور اس کا منہ جو ہے نا وہ اوپن ہو جاتا ہوتا ہے۔ پھر وہ کہہ رہا ہے کہ کنٹرکشن اینڈ ری ڈائریکشن، ولادت کے آغاز کے ساتھ رحم کا مخصوص پھیلنے اور سکڑنے کا عمل جو ہے نا وہ جاری رہتا ہے، کبھی وہ ایکسپینڈ ہو رہتا ہے، کبھی وہ سکڑ رہا ہوتا ہے، شلنگ ہو رہا ہوتا ہے، تو اس عمل کو ہم جو ہے نا وہ کنٹرکشن اینڈ ری ڈائریکشن بولتے ہیں۔ یہ وہ عمل ہے جو شدت اختیار کر کے جنین کو باہر، یعنی ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ بہت اسٹرانگ پینز ہوتی ہیں، اسٹرانگ کنٹرکشنز ہو رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے نتیجے میں جو ہے نا وہ بیبی باہر آ جاتا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ عمل وقفہ وقفہ سے شدید درد کی لہروں کی شکل میں آتا ہے، یعنی آہستہ آہستہ سے پین جو ہے نا وہ سٹارٹ ہوں گے اور ایک ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ پھر بہت زیادہ پین جو ہے نا وہ ہونے لگ جاتی ہے۔ اس عمل کا اثر اس طرح ہوتا ہے کہ رحم کی چوڑائی بڑھ جاتی ہے، یعنی یوٹرس کا منہ اوپن ہو جاتا ہے اور لمبائی کم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد چوڑائی کم اور لمبائی زیادہ ہوتی ہے۔ اس طرح یہ سکڑنے اور ڈھیلے ہونے کا عمل جاری رہتا ہے حتیٰ کہ یہ ولادت کا باعث بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کنٹرکشن اینڈ ری ڈائریکشن جو ہے نا وہ یہ شارٹ کویسچن میں بھی پوچھ لیتے ہوتے ہیں اور ایم سی کیوز میں بھی پوچھ لیتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا ہمارا لیکچر، امید ہے آپ کو یہ لیکچر سمجھ میں آیا ہوگا، جس میں ہم نے سب سے پہلے دیکھا کہ پیدائش کا آغاز کس طرح سے ہوتا ہے، کون کون سی وجوہات ہوتی ہیں، ہارمونز اور ہارمونل وجوہات ہوتی ہیں اور کیمیکل وجوہات ہوتی ہیں، فنڈس کا جو ہے وہ ڈومینس کیا ہوتا ہے، اور سروس کی ڈائلیشن کیسی ہوتی ہے، اور لاسٹ ہے کنٹرکشن اینڈ ری ڈائریکشن۔ امید ہے آپ کو آج کا لیکچر سمجھ میں آیا ہوگا، سب بہت شکریہ، جزاک اللہ، دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔